الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ ربط اس صورت کا ما قبل سے کہ پہلے بھی زجر تھی ایمان والوں کے لیے، لیکن اعلیٰ درجے کے مومنین کے لیے زجر تھی سورہ ممتحنہ میں۔ اب اس صورت میں زجر برائے مومنین ہے، لیکن پہلے سے کم درجے والوں کے لیے۔ پہلے ان مومنین پر زجر تھی جو اعلیٰ درجے والے ہیں، اب اس صورت میں اس سے کم درجے والوں پر زجر ہے۔ سورت کا موضوع ہے یا دعویٰ ہے فرائض مجاہدین، فرائض مومنین۔ شروع میں خلاصہ میں اثبات توحید، پھر زجر برائے مومنین، ترغیب جہاد کے لیے ترک جہاد کے دو نمونے، ترغیب جہاد کے لیے ترک جہاد کے دو نمونے، آخر میں بشارت برائے مومنین یعنی فتح و نصرت کی بشارت۔ یہ ہے سورت کا خلاصہ۔ شروع میں توحید کا بیان ہے، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اسی میں جو ہے فرائض ہیں مومنین کہو یا مجاہدین، اور پھر مومنین کے لیے زجر ہے، ترغیب جہاد کے لیے ترک جہاد کے دو نمونوں کو ذکر کیا، اور آخر میں فتح و بشارت ہے۔ رکوع اول کا موضوع ترغیب جہاد، نمبر 1 ترغیب جہاد، اور دوسری چیز ہے فضائل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ الصف، نام اس کا چونکہ یہ اگلی آیت میں لفظ آیا ہوا ہے یقاتلون فی سبیلہ صفا، اس وجہ سے سورت کا نام ہی سورہ صف ہے، مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ ہے اثبات توحید، تنزیہ الرحمن عن الشرکاء، تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ کی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ مطلب کیا ہے؟ جب ہر چیز اپنے اپنے انداز میں اپنی شان کے لائق اس اللہ کی تسبیحات کرتی ہیں، اس کی تنزیہ بیان کرتی ہیں، تو اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اے لوگو، تم بھی اس کی تسبیحات کو بیان کرو۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب حکمت والی ذات ہے۔
اس لیے اسی کا حق بنتا ہے کہ اس کی تسبیح کی جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون، یہ ہے زجر برائے مومنین۔ پہلے زجر تھی حاتب بن ابی بلتع کا واقعہ آپ نے پڑھا، ان سے ایک غلطی ہوئی تو اس پر ایک سخت قسم کی زجر ہے۔ ان کی غلطی بڑی تھی، بڑے آدمی تھے، یہاں جو ہے اس سے کم درجے کی غلطی پر تنبیہ کی جا رہی ہے، لیکن ایمان والوں کو، اے ایمان والو، لما تقولون، یہ ہے زجر یا تنبیہ واسطے ایمان والوں کے۔ لما تقولون، کیوں تم کہتے ہو، ما وہ کہ لا تفعلون، جو نہیں کرتے، کیوں کہتے ہو جو نہیں کرتے؟ ایک تو حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ جو اپنے استاد سے اس کا مطلب بیان کرتے ہیں وہ بڑا آسان ہے۔ وہ یہ ہے، ہوا یہ تھا کہ کچھ ایمان والے یہ پہلے کہا کرتے تھے کہ جہاد کا حکم آئے اور ہم کیا کریں، خوب آگے بڑھ کر قتال جہاد کریں۔ اب جس وقت جو بات کہہ رہے تھے وہ آ گئی تو اب اس میں کچھ آگے پیچھے ہونے لگ گئے، ابھی وقت نہیں ہے، پھر ہونا چاہیے۔ تو اس پر اللہ نے تنبیہ کیا کہ جو کہہ رہے تھے اب اس کو کرتے کیوں نہیں ہو، لما تقولون ما لا تفعلون۔ عام علماء نے اس کا معنی یہ بھی لیا ہے کہ کیوں وہ دعویٰ کرتے ہو جو کر نہیں سکتے ہو، لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں وہ دعویٰ کرتے ہو جو کر نہیں سکتے ہو۔ یہ عام تفسیر اس کی ہے، لیکن عام لوگ اس کو غلط معنی پہنا دیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک بندہ کسی کو نماز کا کہے، کسی کو اچھی بات کا کہے، لیکن آپ اس پر عمل نہ کر رہا ہو، تو کہتے ہیں جی دیکھو قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، کیوں وہ کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، آپ نیکی نہیں کرتے ہو تو اوروں کو کیوں کہتے ہو، یہ مفہوم غلط ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی آدمی اس کے اندر کوئی اپنے اندر کوئی کوتاہی ہے دینی معاملات میں، تو یہ معنی نہیں کہ اگر اس کی اپنی کوتاہی اس میں موجود ہے، ابھی تک اس کو درستگی کا موقع نہیں ملا، تو وہ اس اچھائی کا دوسروں کو کہہ بھی نہ سکے۔ کہنا ٹھیک ہے، کہنے میں ہو سکتا ہے کہ اللہ اس سے بھی اس اچھائی کو کرنے کی اس کو توفیق دے دے، تو اس لیے یہ معنی نہیں کرنا ہے کہ بھائی وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو، تو معنی یہ ہوگا کہ ایسے دعوی نہ کرو کہ جو کر نہیں سکتے ہو، ایسی دعویٰ نہ کرو۔ تو یا وہ حضرت شیخ والا معنی کہ پہلے تو تم جہاد کا مطالبہ کر رہے تھے کہ ہونا چاہیے، لیکن اب اگر اس میں آ گیا ہے تو پس و پشت کیوں کرتے ہو بھائی، آگے پیچھے ہونے کی کیوں کوشش کرتے ہو۔ یہ ایک زجر ہے ایمان والوں کے لیے۔ کبر مقتا عند اللہ، یہ بھی تنبیہ ہے۔ کبر بڑی ہے، مقتا عند اللہ بیزاری کی بات اللہ کے ہاں، یعنی بڑی نافرمانی اور نامناسب بات ہے، بڑی اللہ کے ہاں ناپسندیدہ بات ہے۔ کیا بات؟ کہ ان تقولوا، بے عملی کے نتائج، یہ کہ تم کہو ما لا تفعلون، وہ جو تم نہیں کرتے ہو، جو دعویٰ کرو اور پھر اس کو کرو نہیں، جو وعدہ کرو اور پھر اس کو پورا نہ کرو، تو یہ اللہ کے ہاں بڑی بری بات ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ، یہ ہے ترغیب جہاد اور عاملین کے نتائج۔ ان اللہ، بے شک اللہ، یحب الذین، پسند کرتا ہے ان لوگوں کو، یقاتلون فی سبیلہ۔ آپ نے پڑھا ہے کہ یہ صورتیں جو ہیں، دو مضمون تھے سورہ حدید کے، اور اس میں دونوں مضمونوں کے لیے آگے سورہ ممتحنہ سے صورت انفاق فی سبیل اللہ، اور یہاں سے آگے کیا بھائی، قتال فی سبیل اللہ، اس کو بیان کی جا رہا ہے۔ الذین، وہ لوگ، یقاتلون فی سبیلہ، جو لڑائی کرتے ہیں اس کے راستے میں۔ یہاں لفظ قتال استعمال کیا، لفظ جہاد نہیں استعمال کیا۔ لفظ جہاد کے اندر اس کا مضمون بڑا وسیع ہے، ہر دینی کوشش کے لیے اس پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے، لیکن یہاں خصوصیت کے ساتھ کہ یقاتلون فی سبیل اللہ، اس لیے کہ جہاں آیا مجاہد کا لفظ تو
آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی جہاد فی سبیل اللہ میں ہیں، کہاں ہم اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں، اور اگر کوئی اور کسی دین کے محنت میں لگا ہوا ہے تو وہ بھی کہہ سکتا ہے یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہے، لیکن یہاں تو لفظ کیا ہے بھائی؟ قتال فی سبیل اللہ۔ تو اس کے لیے تو پھر یہ ہے کہ فی سبیل اللہ یہ تب بنے گا کہ تلوار اٹھائی ہو، اور مطلب یہ ہے کہ اسلحہ بھی اٹھا کر میدان قتال میں نکلے۔ یقاتلون فی سبیلی، وہ لوگ جو اللہ ان کو پسند کرتا ہے، جو قتال کرتے ہیں اللہ کے، اس اللہ کے راستے میں، صفاً کیفیت جہاد، صفوں کی حالت میں، یعنی جیسے ان کو امیر وقت یا جو اس وقت جہاد پر امیر مقرر ہے، جس طرح ان کی صفیں دشمن کے مقابلے میں بناتا ہے، ان صفوں میں وہ لڑتے ہیں۔ پہلے کی لڑائیاں ایسے ہی ہوا کرتی تھیں، جب تلوار کی لڑائی ہے، نیزے کی ہے، تو یہ صفوں کی صورتوں میں ہوا کرتی تھی۔ آج تو وہ صورتیں نہیں ہیں۔ کأنہم بنیان مرصوص، کیسی صفیں؟ گویا کہ وہ بنیان، دیوار ہیں، مرصوص، سیسہ پلائی ہوئی، گویا کہ وہ دیوار ہیں سیسہ پلائی، ان کی مضبوطی کی طرف اور قوت استقامت کی طرف اشارہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یہ ہے تنبیہ اور ترک جہاد کا ایک نمونہ ہے، ساتھ ساتھ ترغیب جہاد ہے اور اس پر ترک جہاد کا ایک نمونہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جس وقت کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، یا قوم، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِی، کیوں تم مجھے تنگ کرتے ہو، کیوں مجھے تم تکلیف دیتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ، اور تحقیق تمہیں پتہ بھی ہے، تم جانتے ہو کہ انی رسول اللہ الیکم، کہ میں رسول ہوں اللہ کا، الیکم، تمہاری طرف، تمہیں پتہ ہے اس بات کا، تو پھر تنگ کرتے ہو۔ کیا تنگ کرتے ہو؟ کہ جب تمہیں جہاد کا حکم دیا جاتا ہے تو تم ساتھ نکلنے کے لیے تیار نہیں، جیسا کہ وہ سورہ مائدہ میں آپ نے پڑھا کہ کہا نا کہ آؤ اس بستی پر ہم جاتے ہیں، آزادی مل جائے گی، بستی آزاد ہو جائے گی، تو قوم کہنے لگی آپ اور ہارون علیہ السلام دونوں جائیں، ہم یہاں بیٹھتے ہیں، فتح ہو گئی تو ہم آ جائیں گے، جی ٹھیک ہے، ہم پیچھے بیٹھ کر ذکر کریں گے۔ تو یہ انہوں نے کہا، تو اس پر اللہ کے نبی ان کو کہتے ہیں لِمَ تُؤْذُونَنِی، تم مجھے تکلیف کیوں دیتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ، اور تحقیق تم جانتے بھی ہو کہ انی رسول اللہ الیکم، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، نتیجہ مخالفین موسیٰ، فَلَمَّا زَاغُوا، جب وہ پھر گئے اللہ کے رسول کی بات ماننے سے، أَزَاغَ اللَّهُ، پھیر دیا اللہ نے ان کے دلوں کو، یعنی پھر وہ ہدایت سے محروم ہو گئے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، یہ ہے ان کے نتائج۔ واللہ، اور اللہ نہیں ہدایت کرتا قوم فاسق کو، فاسق جو اطاعت اللہ اور رسول سے نکل جائے پھر اس کو ہدایت نہیں ہوتی ہے بوجہ ضد اور عناد کے۔ وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَمَ، یہ ہے تسلی رسول اور دوسرا نمونہ ہے، اور ساتھ ساتھ نبی کے لیے بشارت بھی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی۔ وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جس وقت عیسیٰ بیٹے مریم نے کہا، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، یہ ہے اس بات رسالت عیسیٰ، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم، تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدیّ، میں یقین کرتا ہوں، یہ جامعیت شریعت عیسیٰ، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہوں، یعنی یقین کرنے والا ہوں، لما اس کے لیے، بین یدیّ جو تمہارے پاس ہے، من التورات، یہ قول کی تشریح ہے، وہ کیا ہے بھائی؟ تورات، ومبشراً، اور خوشخبری سنانے والا ہوں، یہ ان کی خصوصی بشارت ہے، برسول، ایک رسول کی، کہ یاتی من بعدی، تشریح رسول، کہ وہ آئے گا میرے بعد، اسمہ احمد، اس کا نام ہوگا احمد۔ آپ علیہ السلام کا نام فرشتوں میں، آسمانوں میں احمد، اور زمین والوں کے لیے محمد، یہ دونوں اللہ نے، یہ آپ کے نام ہے اور خاص انتخاب ہے۔ احمد کا معنی کیا بنتا ہے؟ بہت زیادہ تعریف کرنے والا۔
تو اس لحاظ سے بھی کہ سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والی ذات اگر کائنات میں ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسم با مسمہ ہے۔ اور اسی طرح محمد کا معنی کیا ہے؟ سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا۔ تو اللہ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ اگر تعریف ہے تو وہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، مقام کی وجہ سے کہ سب سے زیادہ مقام بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ تو باقی اور بھی اسماء صفاتی حضور علیہ السلام کے ہیں۔ فلما جاءہم بالبینات، یہ ہے بنی اسرائیل کی مخالفت۔ فلما جاءہم، پس جب آئے ان کے پاس بالبینات، واضح دلائل لے کر، قالوا ھذا سحر مبین، کہنے لگے یہ جادو ہے کھلا۔ یا تو یہ بنی اسرائیل نے اس طرح کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام کو، یا یہ ہے کہ یہ اہل مکہ کے لیے ہے۔ مشرکین کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی مخالفت کرنے کا ذکر ہے کہ جب جس رسول کی، جس نبی کی عیسیٰ علیہ السلام بشارت سنا رہے تھے، جب وہ نبی ان کے پاس رسالت لے کر آیا، دلائل لے کر آیا، تو یہ مشرکین مکہ کہنے لگے ھذا سحر مبین، یہ جادو ہے کھلا۔ جب جواب نہ دے سکتے، اس کا مقابلہ نہ کر سکا، تو پھر کہنے لگے یہ جادو ہے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، یہ ہے مخالفین رسول کے نتائج۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، چونکہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ بھائی نبی نے یہ قرآن اپنی طرف سے بنا لیا ہے، اس لیے ہم اس کو مانتے نہیں ہیں، یا یہ تھا تو اس پر تنبیہ کر دی کہ بھائی اگر یہ بات ہوتی تو اللہ کا قرآن تو یہ کہتا ہے، اس سے بڑا کون ظالم ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ لگائے؟ بات اللہ کی نہ ہو اور رسول کہے یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ یا یہ ہے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے اللہ کے ذمے جھوٹ کیا لگاتے کہ اللہ نے اپنا شریک بنا لیا ہے، اللہ نے اپنے اختیارات میں اوروں کو شریک کر لیا ہے۔ تو اس پر کہا کہ بھائی جو اللہ پر جھوٹ باندھے نا، بھائی اس سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور کون ہے اس سے بڑا ظالم جو لگائے اللہ کے ذمے الکذبہ، جھوٹ کو۔ وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ، حالانکہ وہ اللہ یدعا، حالانکہ وہ دعوت دیا جاتا ہے، یعنی جو ایسا کرے گا اس کو تو دعوت دی جا رہی ہے الی الاسلام طرف، کس کے بھائی؟ اللہ کی طرف سے تو دعوت اسلام ہے، اور پھر یہ اگر اللہ کے ذمہ جھوٹ لگائے تو یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت بڑا ظالم ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، حرمان عن الہدایت، یہ ان کا نتیجہ ہے، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا قوم ظالم کو۔ ظالم یعنی وہ ظالم جو ضد میں ہے، عناد میں ہے۔ کئی کافروں کو بھی تو ہدایت ملی ہے نا، اس لیے ہر جگہ پر یہ قید ہوتی ہے، ان کو اللہ ہدایت نہیں دیتا کہ جو ضد عناد میں آگے، مقابلے میں کفر اور ساتھ ساتھ جھگڑا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ، تشریح ظالمین۔ یریدون، وہ ارادہ کرتے ہیں، لیطفئوا نور اللہ، کہ وہ مٹا دیں اللہ کے نور کو، اے نور توحید، نور ایمان۔ ان کا ارادہ یہ ہے کہ نور توحید کو مٹا دیا جائے، آگے نہ پھیل سکے، اور بافواہہم، اپنے منہوں کے ساتھ۔ واللہ متم نورہ، ارادہ خداوندی، اور اللہ پورا کرنے والے ہیں اس نور کو۔ ولو کرہ الکافرون، اگرچہ ناپسند کرے اس کو کافر نہیں بھی چاہتے تو اللہ نے اس نور ہدایت کو، نور توحید کو کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے، اور دنیا تک اس کو پہنچانا ہے، اور اس کو غلبہ دینا ہے۔ آگے آ رہے یہ ہے هو الذی ارسل رسولہ، فضائل رسول۔ هو الذی، اللہ وہ ذات ہے، ارسل رسولہ، جس نے بھیجا اپنے رسول کو۔ گویا یہ نمونہ ہوگا جو اللہ نے کہا نا کہ اللہ نور کو پورا کرے گا، تو کس طرح پورا کرے گا؟ رسول کو بھیج کر۔ کس رسول کو؟ آخری رسول کو۔ اس لیے کہہ دیا الیوم اکملت لکم دینکم، تو غلبہ ایک ہے، ہمیشہ رہا اور رہے گا دین کو باعتبار دلائل۔
دلائل کے لحاظ سے ہمیشہ دین اسلام غالب رہا ہے اور رہے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور ایک ہے غلبہ ایک ظاہری تکوینیات کے لحاظ سے، دنیا کے اس طاقت کے لحاظ سے کہ اس کو پوری دنیا پر نافذ کیا جائے، اسی کا رائج ہو، دوسرے ادیان ختم ہو۔ تو یہ ایک دور میں ہوا تھا، دور صحابہ میں، اور پھر بعد میں بھی کئی دوروں میں رہا ہے نافذ، اور پھر ایک دن آئے گا جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر پورا دین اسلام ہی کیا ہوگا؟ غالب ہوگا، یہ اللہ کا وعدہ پورا ہوگا۔ هو الذی ارسل رسولہ، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے بھیجا اپنے اس رسول کو ساتھ ہدایت کے، ودین الحق، اور دین حق دے کر، یہ ہے صداقت قرآن اور صداقت اسلام، لیظہرہ علی الدین، ارادہ باری تعالی، تاکہ وہ غالب کر دے اس دین کو، علی الدین کلی، سب دینوں پر۔ اللہ نے اس لیے بھیجا رسول کو حق دے کر تاکہ اللہ غالب کر دے اس دین حق کو سب دینوں پر، یا یہ ہے کہ لیظہرہ، رسول بھیجا تاکہ وہ رسول غالب کرے، یعنی رسول کے ذریعے اللہ یہ کروا دے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ ناپسند کریں مشرک اس کو نہیں چاہتے کہ دین اسلام کا غلبہ ہو، لیکن چاہت مشیت چلے گی کس کی؟ اللہ کی چلے گی، اس اللہ کے ارادے جو ہیں وہی غالب ہوں گے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پاکی بولتے ہیں، پاکی بیان کرتے ہیں اللہ کی، وہ چیزیں جو آسمانوں میں، جو زمینوں میں، اور وہی اللہ غالب، حکیم، حکمت والے ہیں۔ اے ایمان والو، لما تقولون، کیوں تم کہتے ہو ما وہ جو کرتے نہیں ہو؟ کبر مقتن، بڑی ہے ناراضگی کی بات، عند اللہ، اللہ کے ہاں بڑی ناپسندیدہ بات ہے، یا بڑی غصے کی بات ہے اللہ کے ہاں، ان تقولو، یہ کہ تم کہو ما وہ کہ لا تفعلون، جو کرتے نہیں ہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو قتال کرتے ہیں اس کے راستے میں، صفوں کی حالت میں، گویا کہ وہ صفیں ان کی بنیان، دیوار ہیں، مرصوص، سیسا پلائی ہوئی مضبوط۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جس وقت کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو، اے میری قوم، کیوں تم مجھے تکلیف دیتے ہو؟ تحقیق تم جانتے بھی ہو کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں، الیکم، تمہارے لیے، یعنی تمہاری ہدایت کے لیے۔ فلما ازاغوا، پس جب وہ پھر گئے، ازاغ اللہ، پھیر دیا اللہ نے ان کے دلوں کو ہدایت سے، یعنی ہدایت کی توفیق چھین لی۔ وَإِنَّ وَاللَّهُ، اور اللہ تو نہیں ہدایت دیتا قوم فاسق کو۔ اور جس وقت کہا عیسیٰ ابن مریم نے، اے بنی اسرائیل، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، الیکم، تمہاری طرف، مصدقاً، یقین کرنے والا ہوں اس کا، اس پر جو تمہارے پاس ہے، من التورات، تورات سے، اور خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی کہ آئے گا وہ میرے بعد، آئے گا، اس کی خوشخبری دیتا ہوں، اسمہ احمد، نام جس کا احمد ہے۔ بس جب آئے ان کے پاس واضح دلائل لے کر، قالو، کہنے لگے یہ جادو ہے کھلا۔ ومن اظلم، کون ہے بڑا ظالم اس شخص سے کہ جو لگائے، باندھے اللہ کے ذمے، الکذبہ، جھوٹ، وہوا یدعی، حالانکہ اس کو دعوت دی گئی ہے طرف اسلام کے، اور اللہ تو نہیں ہدایت کرتے ایسی قوم کو جو کہ ظالم ہو۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ ظالم ارادہ کرتے ہیں کہ تاکہ وہ مٹا دیں اللہ کی توحید کو، اللہ کے نور کو اپنے منہوں کے ساتھ، اور اللہ پورا کرنے والا ہے اپنے نور کو، اور اگرچہ ناپسند کریں کافر۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے بھیجا رسول ساتھ ہدایت کے، ودین الحق، اور دین حق کے، لیظہرہ، تاکہ وہ غالب کر دے اللہ، یا وہ رسول، علی الدین، سب دینوں پر، ولو کرہ المشرکون، اگرچہ ناپسند کرتے ہوں اس کو مشرک۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا حی یا قیوم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔
اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا اللہم اعنا ولا تعن علینا صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتہ۔